نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، سب اللہ سے ڈرو، وکونوا اور سب ہو جاؤ، مع الصادقین سچ بولنے والوں کے۔ ما کانا نہیں تھا مناسب لأہل المدینتی اہل مدینہ کو، ومن اور جو حولہم ان کے ارد گرد ہیں، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا وہ سب پیچھے رہتے، الرسول اللہ رسول اللہ سے جہاد میں، ولا یرغبوا اور نہ یہ مناسب تھا کہ وہ رغبت کرتے، بانفسہم اپنی جانوں سے، ان نفسہ اس کی جان سے بے پرواہ ہو کر۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آمنو امن ایمان مومن اور امن عامہ، اتقو تقوی متقی اور پرہیزگار، مع ما اہل و عیال معیت، الصادقین صادق صدیق صدق تصدیق، حولہم ماحول ماتحت، یتخلفو خلف نا خلف خلف رشید، رغبو رغبت ترغیب راغب اور مرغوب، نفسی نفسا نفسی اور نفسیات، عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، الاعرابی دیہاتیوں۔ آیت نمبر 119 میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہوں نے مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والو جو ایمان لائے ہو، ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ یہ آیت ہم قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صرف ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرا جائے۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی دنیا سے کسی انسان سے کہیں سے نہیں ڈرتا۔ اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں میں سے، یعنی جو غزوہ تبوک سے واپسی پہ لوگوں نے ہیلے بہانے کیے، جھوٹ بولے، بات وہی جاری ہے کہ ڈرو اللہ سے۔ ایمان والے جو ہیں وہ صرف ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور کس کے ساتھ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی معاملے میں۔ غزوہ تبوک میں جس بھی بنا پہ شرکت نہیں کی جا سکی، اس کو ہیلے بہانوں سے، جھوٹ سے، اس طرح سے نہیں بیان کرنا، بلکہ جو اصل حقیقت ہے وہی بیان کرنی ہے۔ اور باقی زندگی کے معاملات میں بھی مومن کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کو، یعنی اہل مدینہ کے لیے لائق نہیں تھا، اور ان کو جو ان کے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، یعنی کہ جو مدینہ میں رہتے تھے، نہ ان کو لائق تھا، اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد دیہاتوں میں تھے، یعنی جو غزوہ تبوک میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے، دور دراز رہنے والے، کہ پیچھے رہتے رسول اللہ سے جہاد میں، یعنی نہ مدینہ والوں کے لیے لائق تھا، نہ دیہاتیوں کے لائق تھا کہ وہ غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہوتے اور پیچھے رہ جاتے، اور نہ یہ مناسب تھا کہ وہ رغبت رکھتے، یعنی نہ ہی وہ ان کے لیے یہ چیز ان کے لائق تھی، شایع نشان تھی کہ وہ رغبت رکھتے، یعنی عزیز رکھتے اپنی جان کو، اور اپنی جان کو مقدم رکھتے بے پرواہ ہو کر۔ یعنی انہوں نے ظاہر نہیں غزوے میں شامل کی، شمولیت اختیار کی، اور انہوں نے ہیلے بہانے کیے، یعنی انہوں نے اپنی جان کو امپورٹنس دی۔ اور مومن کی نشانی ہے کہ مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی جان پر بھی فوقیت دیتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو انہوں نے اپنی جان کو مرغوب رکھا، پسند کیا، اس کو اہمیت دی۔ ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ، لا یصیبہم نہیں پہنچتی ہے انہیں، ظمأ پیاس، ولا اور نہ، نصب تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطعون اور نہیں وہ سب طے کرتے، موطعا کسی مقام کو، یغیظ الکفار وہ غضبناک کر دے کافروں کو، ولا ینالون نہ وہ سب حاصل کرتے ہیں، من عدوی کسی دشمن سے، نیلن کوئی کامیابی، الا مگر کتبہ لکھ دیا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، بھی اس کے بدلے، عمل صالح نیک عمل، ان اللہ بے شک اللہ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا،
اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یصیبہم، مصیبت، مصائب اور مصیبتیں۔ یغیظو، غیظ و غضب کے لیے بولا جاتا ہے اردو میں۔ کفارو، کفر، کافر اور کفار کے لیے۔ من جانب، من جملہ، من حیث القوم، عدوی، عداوت اور اعدائے دین۔ کتبہ، کتب، کتاب، مکتوب اور کتب سماویہ۔ عمل، عمل، اعمال، معمول اور عملیات۔ صالح، صلح، صالح، مصلح اور یضیع، ضائع اور دیا۔ المحسنین، محسن، احسان اور احسانات۔ ينفقون، انفاق، فی سبیل اللہ، نان و نفقہ۔ صغیرۃً، صغیر، صغر، صغیر، تصغر، اصغر۔ یقطعون، قطع تعلق، قطع کلامی۔ وادین، وادی کشمیر اور وادی کاغان کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز اس آیہ مبارکہ میں نیو زیادہ آئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں ان کو۔ ظمأ، پیاس۔ نصب، تھکاوٹ۔ مخمصۃ، بھوک۔ یطؤون، موتیا، وہ طے کرتے کسی مقام کو۔ ینالون، حاصل کرتے۔ نیلن، کوئی کامیابی۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 120 ہماری کنٹینیو ہے، یعنی جس میں مخاطب کیا گیا تھا کہ مومن کو کسی اپنی جان کو فوقیت نہیں دینی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، ان کی جان سے۔ یہ اس وجہ کہ بے شک وہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ بھوک، اللہ کے راستے میں نہیں وہ طے کرتے کسی مقام کو جو غضبناک کر دے کافروں کو۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے چونکہ غزوہ تبوک نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس میں شامل ہوئے تھے ان کے اجر اور ان کے ثواب میں کسی قسم کی کمی ہے یا ان کو اجر اور ثواب نہیں ملا۔ ان کو اس راستے میں کوئی سفر کی تھکاوٹ ہوئی، کہیں پانی کی قلت ہوئی، پیاس لگی، بھوک ذرا سی انہیں محسوس ہوئی، یا وہ کسی مقام کو طے کرتے اور وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل ہوتی، یعنی کفار ان کے ساتھ کوئی طے کرتے اور اسے پہنچنے میں مشکل ہوتی، تو ان کو ہر قدم پہ ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے ثواب لکھا ہے ان کے پاس، تو ان کو ضرور ثواب ملے گا جنہوں نے نیکیوں میں شمولیت اختیار کی، جنہوں نے کسی بھی طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے غزوے میں شامل ہو گئے، انہوں نے اپنی جان رکھ دی، پیش کر دی اللہ کی راہ میں۔ اب ان کو جو تکلیف پیش آئی ان پر ان کے لیے اجر و ثواب ہے، اور نہیں وہ طے کرتے کسی مقام کو غضبناک کر دے کافروں کو، یعنی وہ ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کہ کافروں کے لیے غضبناک ہو، اور نہ حاصل کرتے کسی دشمن سے کوئی کامیابی، اور دشمن سے کوئی کامیابی نہیں حاصل کرتے مگر، یعنی وہ دشمن سے کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے مگر لکھ دیا جاتا ان کے لیے اس کے بدلے میں نیک عمل۔ یعنی وہ جو بھی کام کرتے کافروں کو غضبناک کے لیے، ان کے پر حملہ کرنے کے لیے، یا جب مقابلہ نہیں ہوا تو میدان جنگ میں شمولیت کے لیے پہنچنے کے لیے ان کو ہر عمل کا ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بدلے نیک عمل بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کا اجر۔ یعنی ان کے ہر قدم پہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر مقرر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، زندگی کے معاملات میں کسی نیکی کو چھوٹا اور حقیر نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نیکیاں ہمارے لیے مقدر کی ہیں ان سب کو ہم اللہ تعالیٰ، ان نیکیوں کو ہم اللہ کے حضور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگر کرنا شروع کر دیں تو وہ ہمارے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ اگر ہم چھوٹی نیکیوں کو اہمیت نہ دیں اور بڑی کر نہ سکیں تو پھر زندگی کا حاصل محصول کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان کو تو یہ نہیں پتہ تھا کہ غزوہ نہیں ہوگا، وہ تو پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے کہ غازی یا شہید، جو مومن جہاد میں جاتا ہے، جو جنگ میں شامل ہوتا ہے، اس کے مقصد دو ہوتے ہیں، غازی یا شہید، تو ان کے بھی دو ہی مقاصد تھے۔ اب غزوہ نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام ان کے اجر پورے دیے، ان کی ہر حرکت پہ دیے، اور یہی ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پورا ثواب دیں گے انشاءاللہ، اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا کر ہمارے لیے ان کا ثواب جو ہے وہ اکٹھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی بڑی سب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جس طرح ان کو کہا گیا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی جان کو مرغوب رکھیں، اور ہم بھی اپنی جان کو پس پش ڈالتے ہوئے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں ہم کریں، اور اس عمل میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائیں اور ہمارے عمل کو قبول کریں، اور ہمیں قرآن کے ساتھ اس طرح سے جوڑیں کہ ہماری پوری زندگی، ہمارے 24 گھنٹے اسی کے ساتھ گزر جائیں۔ کبھی ہم تجوید پڑھیں، کبھی تفسیر، کبھی ترجمہ، اور کبھی قرأت اور کبھی تلاوت۔
ہماری زندگی میں صرف اور صرف اسی کی اہمیت ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.